نانات وی کلشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند حق گوئی کے جرم میں رحیم بتاریخ 22 شعبان سن 1441 ہجری مطابق 15 اپریل سن 2020 بروز بدھ بمکان مولانا مفتی عارف صاحب مدرس دارالعلوم بیڑ شہر بیڑ کے ذمہ دار علماء کرام جن میں مولانا مفتی طاہر صاحب نعمانی، مولانا عبدالشکور صاحب قاسمی حسینی، میں مفتی شیخ جاوید حسینی صدر مدرس دارالعلوم بیڑ، مولانا مفتی عارف صاحب، مولانا عبدالقیوم عابد صاحب، مولانا امین رشیدی امام مرکزی مسجد، حافظ ذاکر صاحب صدیقی نائب صدر جمعیت علماء مراٹھواڑہ، مولانا عبدالباقی صاحب حسامی صدر خدمت خلق ٹرسٹ و مدرسہ مبلغ اسلام، مفتی عبداللہ قاسمی کارگزار صدر جمعیت علماء بیڑ، مفتی صغیر عالم صاحب ناظم تعلیمات دارالعلوم بیڑ، مولانا عقیل احمد صاحب قاسمی شہر صدر جمعیت علماء بیڑ، مولانا چاند پاشا صاحب قاسمی نائب صدر مدرس دارالعلوم بیڑ، مولانا عبدالرحیم زاہد قاسمی مدرس دارالعلوم بیڑ، مولانا صفدر صاحب امام کالی مسجد، حافظ نذیر صاحب امام بارادری مسجد، مولانا سید صابر رشیدی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ضلع بیڑ و جميع علماء حفاظ و ائمہ مساجد کے مشورے سے باتفاق رائے رمضان المبارک سے متعلق درج ذیل امور طے پائے ہیں۔ نمبر 1، بیڑ ضلع کے تمام مساجد میں اذان کے مقررہ اوقات کے مطابق لاؤڈ اسپیکر پر اذانیں دی جائیں۔ سحر و افطار کے اعلانات بھی مائک پر کیے جا سکتے ہیں، البتہ بار بار اور بے جا بغیر ضرورت کے مائک کا استعمال نہ کیا جائے۔ نمبر 2، تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، البتہ مسجد میں باجماعت پڑھنا سنت علی الکفایہ ہے، لہذا مساجد میں موجودہ حالات میں مسجد کا اسٹاف ہی 5 وقتہ اور تراویح کی نمازیں ادا کریں۔ اگر امام حافظ ہے تو باضابطہ وہ اسٹاف قرآن پاک سے اپنی تراویح ادا کرے، ورنہ علم ترا کی ترتیب سے 20 رکعتیں ادا کی جائے۔ نمبر 3، جن گھروں میں حفاظ ہیں وہ قرآن پاک سے، اور جہاں حفاظ نہ ہو وہ علم ترا والی ترتیب سے اپنے اپنے گھروں کے افراد کے ساتھ ہی باجماعت تراویح ادا کریں۔ افراد نہ ہو تو تنہا ہی تراویح کا اہتمام کرے۔ نمبر 4، رمضان میں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں رہ کر خوب عبادتوں کا اہتمام کریں، گلیوں سڑکوں پر نکل کر خود کی یا دوسروں کی عبادتوں کو خراب نہ کریں۔ نمبر 5، افطار پارٹی سے بچیں، کسی حال یا بڑے گھر میں لوگوں کو جمع کر کے سحر یا افطار کا نظم ہرگز نہ کریں، اور نہ بڑی تعداد کو لے کر تراویح پڑھیں، کیونکہ یہ عمل شرعاً دوسروں کو تکلیف کے امکان کی بنا پر اور قانوناً بھی درست نہیں ہے۔ نمبر 6، رمضان کی بابرکت ساعتوں میں خصوصاً تہجد و افطار کے وقت اپنے لیے اور ساری انسانیت مانو جاتی کے لیے موجودہ صورتحال میں عافیت اور بھلائی کی، صحت و تندرستی کی دعا کریں۔ نمبر 7، اہل خیر و مالدار لوگوں سے اس موقع پر ضرورت مند، مزدور پیشہ اور مستحقین، اسی طرح اڑوس پڑوس، رشتہ دار و ہم وطن بھائیوں ہندوؤں کا دل کھول کر تعاون کریں۔ نمبر 8، کسی بھی قسم کی افطار پارٹی کرنے سے مکمل پرہیز کریں۔ نمبر 9، خرید و فروخت کے سلسلے میں حکومتی قوانین کی، سرکاری قانون کی پابندی کریں۔ نمبر 10، بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ ہرگز نہ چھوڑیں، اور 10 دن یا اس سے کم دنوں میں ختم قرآن کا سلسلہ گھروں میں ہرگز قائم نہ کریں۔ والدین، سرپرست اور ذمہ دار احباب اپنے بچوں اور اپنے ماتحتوں کو ہر ایسی حرکت سے باز رکھیں جس سے ملک و ملت کے مفادات کو نقصان پہنچے۔ آخر میں ایک اہم گزارش یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ ہم سب کا قیمتی سرمایہ ہے، پونجی ہے، اس کی حفاظت اور بقا ہم سب کی ذمہ داری ہے، لہٰذا حسب معمول پہلے کی طرح مدارس کا تعاون جاری رکھیں اور خود پہنچانے کی فکر کریں۔ تمام ہی ذمہ داران مساجد و مدارس و مکاتب سے گزارش ہے کہ اپنے مساجد کے ائمہ و مؤذنین
مدارس و مکاتب کے معلمین کا بھرپور خیال رکھیں اور ان کی تنخواہوں میں کٹوتی نہ کریں۔ اہل محلہ سے گزارش ہے کہ حسب معمول اپنی مساجد کا تعاون جاری رکھیں اور تمام ضلع بیڑ کے باشندوں و عوام سے خاص طور پر آہوان ہے کہ پولیس پرشاسن کا ساتھ دیں، گھروں سے بغیر ضرورت باہر نہ نکلے، گھروں ہی میں نماز، تلاوت، عبادت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔